بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچتا تھا۔ مشکل سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں روزگار کی نیت سے باہر جا رہا ہوں۔ عجب نہیں کہ پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائے اور ہماری مصیبتیں دور ہوں۔ یہ کہہ کر لکڑہارا تلاش معاش میں گھر سے نکل کھڑا اور ایک دوسرے شہر میں جا پہنچا، مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 12 سال تک رہا۔ لیکن فکر اور پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہ چھوڑا، اس لیے نہ تو وہ اپنے بال بچوں کو کچھ بھیج سکا نہ ان کی کوئی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی نے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تو کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، مگر جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو بیچاری مجبور ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جا کر نوکری کی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک شب رات کو لکڑہارن نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولا کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ صحن خانہ میں تشریف لائے۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے کہ آج کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ تو اصحاب نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ مولا آج شب 22 رجب ہے۔ تب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی معجزہ زبان سے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بصدق دل سوا سیر میدہ کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر و نیاز 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ تعالی مراد پوری ہوگی۔ اتنے میں لکڑہارن کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اسی وقت اس نے بصدق دل نظر دینے کی نیت کی اور حسب الارشاد امام عالی مقام علیہ السلام کی نظر پیش کی۔ اب ذرا دہراتے ہیں لکڑہارے کا حال۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح لکڑہارن نظر امام علیہ السلام دلوا ہی رہی تھی، اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے درخت سے اتر کر کلہاڑی اٹھانے لگا تو اسے زمین میں کوئی شے دفن ہونے کا شک ہوا، تو اس نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا سا مال لے کر اس وقت تو اس نے بند کر دیا، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصہ میں دفینہ کا ایک بڑا حصہ نکال لایا اور پھر سامان سفر تیار کر کے بڑے شان و شوکت سے اپنے وطن کو چلا۔ گھر پہنچ کر اپنے بال اور بچوں کے لیے ایک عالی شان محل بنوایا، بیوی بچوں کے آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارن نے اپنے خاوند سے نظر امام علیہ السلام کی ساری حقیقت بیان کی۔ جب اس نے مہینہ اور تاریخ بتایا تو وہی مہینہ اور وہی تاریخ تھی جب لکڑہارے کو
دفینہ مال ملا تھا۔ چنانچہ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر ہوا اور بساطت دل سے امام علیہ السلام کا نظر مقررہ تاریخ پر دلاتا رہا۔ ایک دفعہ وزیر کی بیوی اپنے بالا خانہ پر چڑھی۔ اس کو کچھ دور پر ایک عالیشان مکان نظر آیا، ساتھ میں کچھ کنیزیں بھی تھیں۔ اس نے ایک کنیز سے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو کنیز نے جواب دیا کہ یہ اسی لکڑہارن کا مکان ہے جو کئی سال پہلے آپ کے یہاں جھاڑو دینے پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارن کو بلوا کر تفصیل سے حالات دریافت کیے۔ لکڑہارن نے سارا حال بیان کر دیا، جس میں اپنا خواب اور کنڈوں پر نظر امام علیہ السلام بھی تھا۔ وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ ہوا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے شوہر نے کہیں سے چوری یا رہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اس کے شوہر نامدار وزیر اعظم پر مصیبت ناگہانی آ گئی۔ بادشاہ وقت کا نائب وزیر کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے اس کی چغلی کر دی کہ وزیر اعظم خائن ہے، اس نے شاہی خزانے سے بڑی خیانت کی ہے، جان پناہ اسے طلب فرمائیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا تو وہ صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ بہت غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو شہر سے نکال دیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر چل دیے۔ چلتے چلتے راستہ میں خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ جس روز وزیر اعظم پر مصیبت آئی، اتفاق سے اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا اور شام تک واپس نہ آیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا، وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا، بادشاہ سے بولا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے بوجھ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تو انہوں نے وہ خربوزہ کھایا نہ تھا اور اسی رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ رومال میں کیا ہے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔ رومال کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بے حد غضبناک ہوا اور حکم دیا، انہیں رات بھر قید میں رکھو، صبح ہوتے ہی ان کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت آئی کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا جس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ گئی؟ کافی غور و فکر کے بعد بیوی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ لکڑہارن نے نظر اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام نیز دفینہ کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا۔ میں نے اس پر قطعی یقین نہ کیا اور جھوٹ پر معمول کیا۔ وزیر اعظم نے جواب میں کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اور اس کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کرو اور معافی مانگو۔ امام علی مقام علیہ السلام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری و اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ خلوص دل سے نظر امام علیہ السلام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ الصبح
شہزادہ شکار سے واپس آ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پھر واپسی کی تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ شہزادے نے عرض کیا کہ حضور، شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا، پھر رومال کھولا تو دیکھا تو وہ خربوزہ ہی تھا۔ بادشاہ سخت حیران ہو گیا، تعجب ہو گیا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا نہایت تفصیل سے بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارا اور اس کی بیوی کو بلا کر پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بھی اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بسط دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدہ پر اس کو فائز کر دیا اور چغل خور وزیر اعظم کو معطوب کر کے شہر بدر کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بھی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نجات کو سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کا شکریہ۔